إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. ہر طرح کی حمد و ثنا بڑائی و کبریائی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے لائق زیبا ہے، جس نے ہم تمام لوگوں کو پیدا کیا اور اس کی تمام مخلوقات میں سب سے بڑا مقام اور سب سے زیادہ عزت عطا فرمائی. تمام نبیوں کے اوپر اللہ رب العالمین کی سلامتی، اس کی برکتیں اور رحمتیں نازل ہوں. خاص طور سے ہمارے اور آپ کے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ و مبارکہ پر اللہم صلی علی محمد مبارک وسلم. محترم بھائیوں، نوجوانوں، خواتین اسلام، ماں اور بہنوں، میں نے جو آیت کریمہ آپ لوگوں کے سامنے تلاوت کی ہے، اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے اس بات کی وضاحت فرمائی ہے کہ زمین و آسمان میں جتنی بھی چیزیں ہیں، ہر چیز اللہ رب العالمین کے لیے سجدہ ریز ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان میں جو بھی چیز ہے وہ تمام چیزیں اللہ رب العالمین کے لیے سجدہ کرتی ہیں، طوعاً وکرہا، چاہے خوشی سے کریں یا ناخوشی سے کریں. ایک ہے راضی ہو کر کے اللہ رب العالمین کا سجدہ کرنا، ایک جذبے کے تحت اللہ رب العالمین کے ہاں سجدہ ریز ہونا، اور ایک ہے اس طرح کی کیفیت میں آدمی مجبور ہے سجدہ کرنے کے لیے، دل نہیں چاہتا ہے تو اس کے باوجود اللہ رب العالمین کے سامنے جھکنا ہے اور جھکتا ہے. طوعاً وکرہا، خوشی کے ساتھ اللہ رب العالمین کے لیے سجدہ ریز ہیں اور ناخوشی کے ساتھ بھی اللہ رب العالمین کا سجدہ کرتے ہیں. وَظِلَالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، جیسے انسان اللہ رب العالمین کا سجدہ ریز ہے، اللہ کے لیے سجدہ کرتا ہے، ایسے ہی اس کے سائے بھی اللہ رب العالمین کے ہاں سجدہ ریز ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے سجدہ کرتے ہیں. اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے اس بات کو واضح کیا ہے کہ اللہ رب العالمین کی مخلوق، چاہے وہ فرشتے ہوں، انسان ہیں، جنات ہیں، یہ تمام لوگ خوشی کے ساتھ اللہ رب العالمین کے لیے سجدہ کرتے ہیں. کہ صاحب ایمان اللہ رب العالمین نے ان کو ایمان کی نعمت عطا فرمائی ہے، ایمان ہونے کی وجہ سے وہ لوگ خوشی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے لیے سجدہ کرتے ہیں اور پھر واقع حقیقت میں سجدہ کرتے ہیں جیسا سجدہ کرنا چاہیے. اللہ رب العالمین سے ایک اجر کی امید لگاتے ہوئے
जन्नत की ख्वाहिश रखते हुए अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ सजदा रेज हैं। और जो काफिर हैं, कुफ्र और शिर्क के रास्ते पे चल रहे हैं या मुनाफिक हैं, तो ये कुफ्र करने वाले और निफाक के अंदर मुब्तला अशखास और लोग, ये लोग जुल्म के साथ सजदा करते हैं, मजबूर होकर के सजदा करते हैं। यानी आज खुश हैं, आराम से हैं, लेकिन कभी ऐसी हालत उनके ऊपर आती है कि वो मजबूर हो जाते हैं झुकने के लिए। जैसा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान में एक मौके पे फरमाया, फ़इज़ा रकिबू फ़िल फुल्क दअउल्लाह मुख़लिसीन लहुद्दीन, कि कुफ़ारे मक्का जब कश्तियों में बैठते थे और ये समझते थे कि अब हमारी कश्ती डूबने वाली है, तो आपस में कहते थे, ऐ लोगों अल्लाह को पुकारो, इस मुसीबत से हमको अल्लाह ही नजात देगा। तो वहां मजबूरन वो लोग अल्लाह रब्बुल आलमीन को पुकारते थे। फ़इज़ा नज्जाहुम मिनल बर्र, और जब खुशकी में आ जाते थे, उस मुसीबत से उनको छुटकारा मिल जाता, तो वो लोग फिर दोबारा शिर्क करने लगते। तो इस आयत करीमा से बात मालूम हुई कि लोग खुशहाली के दिनों में आराम और आसाइश की जिंदगी बसर करते हुए अल्लाह रब्बुल आलमीन को भूल जाते थे, लेकिन जब उनके ऊपर तकलीफ आन पड़ती थी, परेशानी का शिकार होते थे, तो ऐसे मौके पे लोग महज अल्लाह रब्बुल आलमीन को पुकारते थे। बिल्कुल ऐसे ही सजदे का मामला है कि जो काफिर लोग हैं, ये मजबूरी की हालत में, इस्तरारी सूरत में अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए सजदा करते हैं, झुकते हैं। लेकिन जो साहिब ईमान हैं, इनके दिलों के अंदर एक जज्बा होता है, ईमान की हरारत होती है, उस ईमानी हरारत की वजह से और दीन की बेदारी की वजह से, अल्लाह रब्बुल आलमीन की मारिफत हासिल करने की वजह से लोग सजदा करते हैं। तो सजदा महज अल्लाह रब्बुल आलमीन को करना है और सजदा हर एक को करना होता है। यानी हर इंसान चाहे मजबूर हो या गैर मजबूर हो, हर हाल में इंसान को कहीं ना कहीं अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए सजदा रेज़ होना पड़ता है। और ये जो आयत करीमा है, फ़इज़ा रकिबू फ़िल फुल्क दअउल्लाह मुख़लिसीन लहुद्दीन फ़लम्मा नज्जाहुम इलल बर्र इज़ा हुम युश्रिकून, ये आयत करीमा कि जब मुशरिकीन मक्का ये लोग मुसीबत में होते और परेशानियों में होते, कश्ती में सवार होते, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन को पुकारने का नारा लगाते। हजरत इकरमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने मुशरिकीन के इस तनाकुस को और इस गलती को समझ लिया कि ये लोग तो जब खुशहाली में होते हैं, आराम में होते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन को भूल जाते हैं, और ऐसी तकलीफ के दिनों में और मुसीबत के वक्त में अल्लाह रब्बुल आलमीन को पुकारते हैं। ये अजीब मामला है। अल्लाह की कसम, अगर मैं यहाँ से इस मुसीबत से बच गया, तो ऐसी सूरत में मैं यहाँ से जाने के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन के ऊपर ईमान ले आऊंगा। यानी जो अल्लाह इस मुसीबत में लोगों को बचाता है, वही अल्लाह आराम और आसाइश के अय्याम में भी और इस मुसीबत से हट करके यानी खुशकी में भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ही बचा सकता है। लिहाजा वो लोग अल्लाह रब्बुल आलमीन को छोड़ करके गैरुल्लाह को पुकारना और गैरुल्लाह से उम्मीदें लगाना उनका नाजायज था। और ये बात हजरत इकरमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को समझ में आ गई, और वो फतह मक्का के बाद फिर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुए और इस्लाम कबूल कर लिया। इसी तरह से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक और आयत करीमा में फरमाया, वन्नज्मु वश्शजरु यस्जुदान। मुफस्सिरीन ने लिखा है कि सितारे और दरख्त ये भी अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए सजदा करते हैं। हजरत एक अजीम मुफस्सिर हैं मौलाना अब्दुल रहमान किलानी रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने इस आयत की तफसीर में लिखा है, वह नज्म यानी नज्म का एक माना सितारा भी होता है और एक माना होता है पौधा, एक माना पौधा का होता है, और इसी माना को उन्होंने तरजीह दिया है। यानी किस तरीके से एक बड़ा झाड़ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए सजदा रेज़ होता है, इसी तरह से जो नबातात होते हैं, छोटे छोटे पौधे होते हैं, झाड़ होते हैं, ये भी अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए सजदा रेज़ होते हैं। अलबत्ता इनके सजदा करने की कैफियत इंसान नहीं समझ सकता। ऐसा भी मुमकिन है कि जिस तरीके से हम लोग अल्लाह के लिए सजदा करते हैं, उसी तरह से वह सजदा रेज़ हों, या अल्लाह रब्बुल आलमीन की ताबेदारी करते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन की ताबेदारी करना ही उनका सजदा मान लिया गया हो।
کوئی بھی مفہوم ہو سکتا ہے، لیکن یہ مانا تو صحیح ہے کہ یہ لوگ بھی اللہ رب العالمین کے لیے سجدہ ریز ہیں، یہ چیز بھی اللہ رب العالمین کے لیے سجدہ کرتے ہیں اور اللہ رب العالمین کے حکم سے یہ بھی سرتابی نہیں کرتے۔ اور اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے فرمایا أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُ وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ۔ فرمایا اے نبی، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے اور جو چیز بھی زمینوں میں ہے، اور سورج اور چاند اور ستارے، نباتات، درخت، پہاڑ اور لوگوں میں سے بھی بہت سارے لوگ، یہ تمام لوگ اللہ رب العالمین کے لیے سجدہ ریز ہیں، یہ سارے اللہ رب العالمین کو سجدہ کرتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ رب العالمین کے مخلوقات، یہ تمام مخلوقات اللہ رب العالمین کے سامنے بے بس ہیں اور ان لوگوں کو اللہ رب العالمین کے لیے سجدہ کرنا ہے۔ اس لیے اللہ نے ایک مقام پر فرمایا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگوں تم تمام کے تمام غریب ہو، محتاج ہو اور اللہ رب العالمین بے نیاز ہے، یعنی ہر انسان ضرورت مند ہے، ہر انسان کو اپنے خالق کی ضرورت ہے، جبکہ اللہ رب العالمین کسی کا ضرورت مند نہیں ہے۔ تو ہر انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے، ہر مخلوق کے اندر اللہ رب العالمین نے بے بسی اور عاجزی رکھ دیا ہے، اس لیے تمام کو اللہ رب العالمین کے لیے سجدہ ریز ہونا پڑتا ہے۔ یہ سجدہ اللہ رب العالمین کی وہ عبادت ہے جو اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے فرشتوں کو حکم دیا تھا۔ آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد، آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد تمام فرشتوں کو اللہ نے حکم دیا کہ اے فرشتوں، آدم علیہ السلام کے لیے سجدہ کرو۔ تمام فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کے لیے سجدہ کیے، الا ابلیس ابا واستکبر وکان من الکافرین، لیکن شیطان یعنی ابلیس نے اللہ رب العالمین کے حکم کا انکار کر دیا اور تکبر سے کام لیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ لیکن یہ سجدہ عبادت کا سجدہ نہیں تھا، یہ سجدہ تعظیمی سجدہ تھا، عزت کا سجدہ تھا، یعنی کسی بڑے آدمی کو عزت دینا، اس کی تکریم کرنا، اور اس تکریم کے معنی میں یہ سجدہ ہوا کرتا تھا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تعظیمی سجدہ جائز تھا، لیکن نبوی شریعت کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں تعظیمی سجدہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو گیا، اب کسی کو عزت دینے کے لیے بھی سجدہ کرنا جائز اور روا نہیں ہے۔ تو سجدہ ایک ایسی عبادت ہے جو اللہ رب العالمین کو بہت زیادہ پسند ہے، اور سجدے ہی کے ذریعے سے انسان اللہ رب العالمین کی قربت، اللہ کی محبت حاصل کر سکتا ہے۔ اس سلسلے میں چند حدیث آپ ملاحظہ فرمائیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سے حضرت ربیہ بن کعب الاسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا، یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ ہمیشہ رہا کرتے تھے اور آپ کے لیے ضرورت کا پانی، وضو کا پانی دیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان سے کہا اے ربیہ بن کعب الاسلمی، جو مانگنا ہے مانگ لو۔ حضرت ربیہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے اللہ کے نبی، انی اسألک مرافقتک فی الجنہ، میں جنت میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اور کچھ مانگنا چاہتے ہو؟ صحابی نے کہا نہیں، میری ایک ہی خواہش ہے کہ میں جنت میں آپ کے ساتھ رہوں۔ یہاں پہ آپ غور فرمائیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام دینے کا وعدہ فرما رہے ہیں، اور آپ نے سوال کیا کہ جو مانگنا ہے مانگو۔ ہم اور آپ ہوتے تو ہمارا سوال کیا ہوتا، ہم کیا مانگ سکتے تھے؟ لیکن صحابی کا جذبہ ایمان دیکھیں، انہوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کی رفاقت اور جنت میں آپ کے ساتھ رہنا مانگا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس موقع پہ فرمایا تھا فَإِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، تم جنت میں ہمارے ساتھ رہنا چاہتے ہو تو ایسی صورت میں زیادہ سے زیادہ سجدہ کرو، اور اس سجدے کے ذریعے سے اللہ رب العالمین تم کو میری رفاقت نصیب فرمائے گا۔ اس حدیث سے بات معلوم ہوئی کہ زیادہ سجدہ کرنے والے انسان ایک جنت میں داخل ہوں گے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معیت، آپ کی رفاقت، آپ کے ساتھی بنا دیے جائیں گے، آپ کے ساتھ میں ان کو بٹھایا جائے گا۔ تو یہ سجدہ کا سب سے عظیم فائدہ ہے کہ سجدہ کرنے کی وجہ سے انسان جنت میں داخل ہوتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت اور رفاقت اس انسان کو حاصل ہوتی ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک دوسری حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا فَأَمَّا الرُّكُوعُ فَعَظِّمُوا فِيهِ الرَّبَّ عَزَّ وَجَلَّ،
जो रुकू है, इस रुकू के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन की ताज़ीम करो, या अल्लाह रब्बुल आलमीन की तस्बीह बयान करो। व अम्मा सुजूद फस्तहिदु फी दुआ, और सजदे में ज्यादा से ज्यादा दुआ करो, इसलिए कि सजदे में तुम्हारी दुआएं कबूल कर ली जाती हैं। इस हदीस से बात मालूम हुई कि सजदे की हालत में बंदे की दुआएं अल्लाह रब्बुल आलमीन रद्द नहीं करते। सजदे की हालत में इंसान की दुआ जरूर कबूल की जाती है। इसीलिए आप अगर तारीख इस्लाम का मुताला करेंगे तो आपको मालूम होगा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसीबतों के अय्याम में सजदा रेज़ हो जाया करते थे। जंग बदर के मौके पे जब मुसलमानों की तादाद बहुत कम थी, काफिरों की तादाद ज्यादा थी, और उस वक्त अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम और सारे मुसलमान परेशान थे, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम सजदे में चले जाते हैं और अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते हैं, अरे अल्लाह ये मुट्ठी व जमात इसकी हिफाजत फरमा, अगर ये लोग मार दिए गए तो क़यामत तक फिर तेरा कोई नाम लेने वाला नहीं रहेगा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम सजदे में अल्लाह ताला से दुआएं करते थे। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से जिब्रील अलैहिस्सलाम को भेजा गया और ये खुशखबरी सुनाई गई, ऐ मुसलमानों तुम्हारी फतह हासिल होगी, मुसलमानों को फतह हासिल हुई। सो सजदे की हालत में इंसान की दुआएं जरूर कबूल होती हैं। और इसी तरीके से हदीस शफाअत, वो हदीस जिसके अंदर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की सिफारिश और नबी अलैहिस्सलाम के शफाअत का तज़किरा है, सही मुस्लिम की रिवायत है, और इस हदीस को हदीस शफाअत के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे ये बात भी याद रखें कि हम उस जमात से ताल्लुक रखते हैं जो जमात अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की सिफारिश और शफाअत को भी मानती है। लोग इल्जाम लगाते हैं कि ये लोग शफाअत को नहीं मानते, ये लोग सिफारिश को नहीं मानते। यकीनन ये चीज बरहक है, लेकिन उसके कंडीशंस हैं, उसके शुरूत हैं, किसके लिए सिफारिश होगी और शफाअत का तरीका क्या होगा, करने वाला कौन होगा, ये तमाम वाजिबात इसके साथ लगे हुए हैं। क़यामत के दिन लोग तमाम नबियों से गुजरते हुए बिल आखिर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के पास आएंगे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों की सिफारिश के लिए तैयार हो जाएंगे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मैं अल्लाह ताला के सामने जाऊंगा, अल्लाह की तारीफ बयान करूंगा, फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए सजदे में गिर जाऊंगा और वहां सजदे में अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझको दुआएं सिखाएंगे, कलिमात सिखाएंगे, मैं अल्लाह की तस्बीह बयान करूंगा, अल्लाह की हम्दो सना करूंगा। फिर अल्लाह ताला फरमाएंगे या मोहम्मद इरफा रासक, ऐ मोहम्मद तुम्हारा सर उठाओ, ऐ मोहम्मद तुम्हारा सर उठाओ, सर टूटा, जो मांगना है मांगो, कुल तुस्मा, आपको बात करनी है बात कीजिए, आपकी बात सुनी जाएगी, आपका सवाल पूरा किया जाएगा, आपकी सिफारिश पूरी की जाएगी। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मैं सजदे से सर उठाऊंगा और कहूंगा ऐ अल्लाह हमारी उम्मत के जो लोग जहन्नम के अंदर हैं उन लोगों को जन्नत नसीब फरमा, हमारी उम्मत के जो लोग जहन्नम के अंदर हैं अल्लाह उनको जन्नत नसीब फरमा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाएंगे जाओ और जिस आदमी के दिल में एक गंदुम गेहूं के दाने के बराबर ईमान है, ऐसे लोगों को जहन्नम से निकाल के जन्नत के अंदर पहुंचा दो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाएंगे और ऐसे तमाम उम्मती को जिनके दिल में ईमान है, चाहे एक गेहूं के दाने के बराबर क्यों ना हो, ऐसे लोगों को जहन्नम से निकाल के आप जन्नत के अंदर दाखिला दिलाएंगे। दोबारा अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में हाजिर होंगे, फिर सजदा करेंगे, फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाएगा ऐ मोहम्मद सर उठाओ, कुल तुस्मा, बात कीजिए, आपकी बात सुनी जाएगी, सर टूटा, सवाल करो, आपका सवाल पूरा किया जाएगा, इश्फा तो शफ़ा, आप सिफारिश कीजिए, आपकी सिफारिश को कबूल किया जाएगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इस बार भी मैं कहूंगा अल्लाह अभी हमारी उम्मत के बहुत सारे लोग जहन्नम के अंदर हैं, अल्लाह ताला फरमाएंगे जाओ और इस आदमी के दिल में एक राई के दाने के बराबर, यानी कम से कम ईमान है, राई के दाने के बराबर ईमान है, ऐसे लोगों को भी जहन्नम से निकाल कर जन्नत के अंदर पहुंचा दो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोबारा ऐसा करेंगे। तीनवें बार भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आएंगे और अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने सजदा रेज़ हो जाएंगे, अल्लाह के लिए सजदा करेंगे और फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाएगा ऐ मोहम्मद जो मांगना है मांगो, बात करो और सिफारिश करो। अल्लाह के नबी अलैहि सलाम फरमाते हैं तीसरी बार भी मैं कहूंगा अल्लाह हमारी उम्मत के जो लोग जहन्नम के अंदर हैं अल्लाह उनको जन्नत दे दे,
اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جاؤ اور جس آدمی کے دل میں ایک رائی کے دانے سے کم، اس سے بھی کم ایمان ہے، ایسے لوگوں کو جہنم سے نکال کے جنت کے اندر پہنچا دو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سفارش کریں گے، آپ کی سفارش قبول کی جائے گی اور ایسے لوگوں کو جہنم سے نکال کے جنت کے اندر پہنچا دیا جائے گا۔ اس حدیث سے معلوم یہ ہوا کہ اللہ رب العالمین کو سجدے کی عبادت بہت زیادہ پسند ہے۔ اس موقع پہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہوں گے، اللہ رب العالمین سجدے میں جانے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کو قبول فرمائیں گے۔ اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ لوگوں کا ایمان کم اور زیادہ ہوتا ہے، کسی کا ایمان ایک گیہوں کے دانے کے برابر ہوتا ہے، کسی کا اس سے بھی کم ہوتا ہے، کسی کا اس سے بھی کم ہوتا ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ حضرت ابو بکر کا ایمان تمام لوگوں سے بڑھ کر کے ہوگا۔ تو لوگوں کا ایمان کم اور زیادہ ہوتا ہے۔ ہر آدمی کو اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے، اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے اور ایمان کو بڑھانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ایمان کو بڑھائیں اور ایمان کی حفاظت فرمائیں، شرک سے، کفر سے، نفاق سے اور دیگر بہت سارے جرائم سے اپنے ایمان کی حفاظت کرنی چاہیے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے سجدے کے اندر دعا کرنے کا حکم دیا ہے۔ سجدے میں آپ کسی بھی طرح سے بھی دعا کر سکتے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے، شارحین حدیث نے لکھا ہے کہ انسان چاہے فرض نماز ہو یا نوافل کی نماز ہو، کسی بھی نماز کی تخصیص کرے نہیں سکتا، کسی بھی نماز میں کسی بھی طرح کی دعائیں کر سکتا ہے۔ آپ اپنی زبان میں دعا کریں، اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ تو دعا سجدے میں کثرت سے کرنے کا حکم دیا گیا۔ فاستہدوا فی الدعاء، اے لوگوں دعاؤں میں استحاضہ کرو، دعا میں کوشش کرو اور کثرت سے دعائیں کرتے رہو۔ اور اسی طریقے سے حدیث کے اندر کہا گیا کہ بندہ جب سجدے میں ہوتا ہے اس وقت اللہ رب العالمین سے بہت قریب ہوتا ہے۔ جب بندہ سجدہ کرتا ہے تو اللہ رب العالمین سے بہت زیادہ قریب ہوتا ہے۔ فاکثروا الدعاء، اے لوگوں دعا کثرت سے کیا کرو سجدے کی حالت میں۔ اور جو انسان سجدے میں دعائیں کرتا ہے یا سجدہ کرتا ہے، سجدہ کرنے کی وجہ سے انسان کے درجات کو اللہ تعالیٰ بلند کر دیتے ہیں۔ سجدہ سے اللہ رب العالمین کے ہاں لوگوں کا مقام بڑھتا ہے، ان کے درجات بلند ہوتے ہیں اور ان کے گناہوں کو مٹا دیا جاتا ہے۔ اور اسی طرح سے جب انسان سجدہ کرتا ہے تو سجدہ کرنے کی وجہ سے شیطان روتا ہے اور شیطان افسوس کرتا ہے۔ ابن آدم کو دیکھتا کہ سجدہ کر رہا ہے، شیطان کہتا ہے کہ اللہ میرے لیے افسوس ہے کہ مجھے ایک سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا تھا لیکن میں نے اس سجدے کا انکار کر دیا۔ بنی آدم سجدہ کر کے اللہ کے قریب ہو رہا ہے، جنت کو حاصل کر رہا ہے، وہ اپنے لیے اپنے نامرادی پر افسوس کر رہا ہوتا ہے۔ اور ایسے ہی سجدے کی وجہ سے جو ہمارے پیشانی پہ نشانات پڑتے ہیں یا سجدہ کا جو اعضا ہوتا ہے، سجدے کے اعضا کو، اس کے نشانات کو، یہ جہنم کی آگ بھی اسے نہیں چھیتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تأکل النار ابن آدم کو جہنم کی آگ کھا جاتی ہے الا اثر السجود، لیکن سجدے کے نشان کو باقی رکھا جاتا ہے۔ سجدے کے نشان کو جہنم کی آگ اس کے لیے حرام کر دی گئی ہے اور اس نشان کا سجدے کا نشان باقی ہوتا ہے۔ اس طرح سے سجدہ کرنے کی وجہ سے انسان کا مقام بلند ہوتا ہے۔ لہذا سجدے کی کثرت کا معنی یہ ہے کہ آدمی کثرت سے نمازیں پڑھے، کثرت سے نمازیں پڑھے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جہاں 2 سجدے ہیں آپ 3 سجدہ کریں گے، بلکہ اس کا معنی یہ ہے کہ کثرت سے سجدہ کریں، نفلی نمازوں کا اہتمام کریں، اشراق کی نماز پڑھیں، چاشت کی نماز پڑھیں، اوابین کی نماز پڑھیں، قیام اللیل کا اہتمام کریں اور کثرت سے سجدہ کریں۔ جتنا زیادہ آپ کے نامہ اعمال میں سجدہ ہوگا اسی طرح سے آپ کی نیکیاں بڑھیں گی، آپ کے درجات بلند ہوں گے۔ ایک آیت میں اللہ رب العالمین نے یہ بھی فرمایا یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون، قیامت کے دن اللہ رب العالمین لوگوں کے سامنے حاضر ہوں گے اور اللہ تعالیٰ اپنے پنڈلی کو کھول دے گا۔ یہ اللہ رب العالمین کا پنڈلی کھولنا یہ کیسا ہے اور کس مناسبت سے ہے؟ کتاب و سنت اس سے خاموش ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین کا پنڈلی ہونا، اس کے اوپر ایمان لانا واجب ہے، لیکن کیسا ہے اور اس کی مناسبت کیا ہے اس کے بارے میں سوال کرنا نامناسب چیز ہے۔ تو اللہ رب العالمین کے پنڈلی کو کھولنے سے تمام لوگ سجدے میں گر جائیں گے، تمام لوگ سجدے میں گر جائیں گے، لیکن بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جن کے بارے میں فرمایا خاشعۃ ابصارہم، ان کی نظریں جھکی ہوئی ہوں گی،
وہ شرمندہ ہوں گے، پریشان ہوں گے۔ وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون، وہ لوگ جب صحت مند تھے، تندرست تھے اور جب باحیات تھے، دنیا میں تھے اور ان کو سجدے کی طرف بلایا جاتا تھا، وہ لوگ سجدہ نہیں کرتے تھے، یعنی دنیا میں سجدہ کرنے کی توفیق نہیں ہوئی تھی یا سجدہ کرنے سے دور بھاگتے تھے، جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن بھی ان کے پیٹھ کو چکلے کنار بنا دے گا اور آدمی سجدہ نہیں کر سکے گا۔ اس میں وہ تمام لوگ ہیں جو سجدہ نہیں کرتے، نماز نہیں پڑھتے یا دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں یا کفر و شرک کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، لہذا سجدہ کرنے کی عادت ڈالیں اور سجدے کے جو احکام بیان کیے گئے ہیں ان تمام چیزوں کا اہتمام کریں۔ اور اسی طریقے سے سجدہ کی بہت ساری قسمیں ہیں، سجدہ کی بہت ساری قسمیں ہیں، ان تمام چیزوں کا علم حاصل کرنا، اس کے بارے میں جاننا ہم لوگوں کے لیے ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو ان اعمال کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔